وبہ نستعین اما بعد۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ممکن ہے کہ آپ حضرات ان مہاشے کو اچھی طرح سے پہچانتے ہوں۔ ان مہاشے کا نام ہے عارف محمد خان صاحب۔ نام تو ہے مسلمانوں والا، لیکن جب آپ ان کی گفتگو کو سنیں گے، ان کے اقوال دیکھیں گے، ان کے احوال دیکھیں گے، تو بڑے تعجب میں رہیں گے کہ ایسے نام والا بندہ بھی کہیں اس قسم کی گفتگو کر سکتا ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے کہ یہ جناب رہ رہ کر مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی مخالفت کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے خود جناب عارف صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو یہ اعتراض ہو جائے، اور بظاہر اعتراض درست بھی نظر آئے گا کہ یہ جناب اسلام کی مخالفت کہاں کرتے ہیں، یہ تو صرف مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ اعتراض بظاہر صحیح اس وجہ سے ہوگا کہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جناب اپنی بات کی دلیل میں خود قرآن پاک کو پیش کرتے ہیں، اپنی بات کی دلیل میں احادیث رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں، اپنی بات کی دلیل میں علماء اکرام کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن کو پیش کر دے، احادیث رسول اللہ کو پیش کر دے، علماء اکرام کے اقوال کو پیش کر دے، وہ مسلمانوں کی مخالفت تو کر سکتا ہے، اسلام کی مخالفت کہاں کر رہا ہے؟ بہرحال جو بندہ قرآن کی بات کرے وہ اسلام کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو۔ تو میں خود عارف صاحب سے بھی اور بطور خاص ان کے فینس سے، ان کے چاہنے والوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو یہ اعتراض بظاہر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ حضرات ہی اصل میں قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ اگر آپ ان چیزوں سے واقف ہو جائیں اور ذرا سی گہری نگاہ ڈالیں ان کی گفتگو پر بھی، دوسری طرف قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ اور اسلامی تاریخ پر، تو پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جناب محترم نہ صرف ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کو واضح کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے قرآن پاک کا نام لے کر کے قرآن پاک پر، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا ہے، کس طرح سے انہوں نے تاریخ اسلام کا نام لے کر اسلام کی تاریخ کو خلط ملط کرنے اور اسلام کی تاریخ میں جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ ان کی گفتگو کو دیکھا جائے تو مثال کے طور پر مسلم پرسنل لاء کے جو مسائل ہیں، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے مہر کے لین دین کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہو، جنت میں حوریں ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوال اگر ان سے کر لیا جائے، یا ایسے ہی دیگر 20 مسائل ہیں کہ جن مسائل میں اکثر و بیشتر جناب محترم مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہمیں محض ایک تمہید آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی کہ جناب محترم کی جھوٹ کو اور قرآن پاک کے خلاف غلط بیانیوں کو واضح کرنے کا انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے۔ اگلا ویڈیو ہم ایک بنائیں گے جس میں اس بات کو انشاءاللہ العزیز واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ تعدد ازواج کے مسئلے میں، یعنی ایک سے زائد بیویاں کرنے، ایک سے زائد شادیاں کرنے کے مسئلے میں انہوں نے کس طرح سے قرآن پاک کی تفسیر میں جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو بدلنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ پارٹ 2 کا انتظار فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک بعد دیگر ساری باتیں واضح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور جناب والا حق بولنے، حق سننے، حق کی تائید کرنے اور حق کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔